تقریر محترم المقام قاری الکرام جناب حضرت علامہ مولانا ابو النفیس قاری عبد الوحید صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین الہادین المہدیین الراشدین المرشدین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا مکین قلوب المؤمنین۔ تعریف اس ذات کی جو ذات خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجیحات بھی، تعریف اس ذات کی جو ذات احد بھی ہے صمد بھی، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، تعریف اس ذات کی جس کا مقام ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانام نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم آمنہ کے لال سونے بے مثال جان کائنات شان کائنات مست کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرف اشارہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب بندہ دل نواز۔ تو احباب ذی وقار، چونکہ یہ موضوع والدین کا ادب کرنا، والدین کا احترام کرنا، والدین کی تعظیم و تکریم کرنا، یہ موضوع میرے اور آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ ناآشنا نہیں ہے۔ ہم علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں، آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینل پر بھی ہم سنتے رہتے ہیں اور مختلف علماء کرام کے مختلف ویڈیوز بیانات کے ذریعے بھی ہمیں آگاہی ملتی رہتی ہے۔ بیان اور موضوع چونکہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی مہک اور ہر ایک کا ذائقہ اور رنگت الگ ہوتی ہے، تو موضوع اگرچہ ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن میں اپنے انداز میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور چونکہ یہ خالصتاً ایک تربیتی محفل ہے، یہاں پر نہ تو فن خطابت دکھانا مقصود ہے اور نہ ہی آپ احباب کے سامنے اپنا کوئی ملکہ فن کلام دکھانا مقصود ہے، یہ تربیتی نشست ہے۔ تو چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت کی اماجگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بار دیگر اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حصول برکت کے لیے ایک بار پھر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب ذی وقار، گفتگو کا آغاز میں ان جملوں سے کر لیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک 30 پاروں کے اندر 557 رکوع کے اندر 6666 آیات کے اندر اور ہزاروں لاکھوں تعداد کے اندر حروف کی اللہ رب العزت نے اس مجموعہ کے اندر
جہاں کہیں بھی رب کائنات نے اپنا وحدہ لا شریک ہونا بیان کیا، جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنا اعلان توحید کیا، جہاں بھی رب کائنات نے اپنا معبود برحق ہونا بیان کیا، جہاں بھی رب کائنات نے ساری روئے زمین تحت الثری اور عرش اولا تک ساری کائنات کے اندر، علماء بیان فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، بعض نے کہا 24,000 عالم ہیں، تو رب کائنات نے ان 18,000 یا 24,000 عالمین کے اندر سب سے بڑھ کر معبود برحق ہونے کا جو اعلان فرمایا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سارے کے سارے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرتے جائیں، جہاں کہیں بھی رب کائنات نے اپنا وحدہ لا شریک ہونا اور اپنا معبود برحق ہونا بیان کیا ہے، اسی کے ساتھ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی توقف کے اور بغیر درمیان کے اندر کوئی بھی جملہ کلام یا موضوع لائے بغیر رب کائنات نے والدین کے ساتھ ادب احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی تعظیم و توقیر کرنے کا رب کائنات نے حکم جاری فرمایا ہے پورے قرآن کے اندر۔ یہ پوری کیٹیگوریکلی بات ہے الحمد سے والناس تک، جہاں کہیں بھی آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے۔ میں نے صرف وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 مقامات، سورہ النساء کی آیت نمبر 23 ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33، اس میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ لوگوں ہرگز خبردار میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے مقابل کسی کو معبود نہ بنانا۔ جب یہ کہا تو فوراً اللہ رب العزت نے بغیر درمیان میں کسی کلام کو رکھے ہوئے فرمایا کہ جہاں میں اپنا معبود برحق ہونا بیان کرتا ہوں، جہاں میں اپنا اعلان توحید کرتا ہوں، میں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا۔ باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ ساری کائنات کے عقیدوں میں سے، ساری کائنات کے نظریات میں سے، ساری کائنات کے تصورات میں سے سب سے بڑھ کر جامع عقیدہ عقیدہ توحید ہے، سب سے بڑا نظریہ توحید ہے، سب سے بڑھ کر جامع عقیدہ وحدہ لا شریک ہونا ہے۔ تو آخر وجہ کیا تھی؟ اتنے بڑے عقیدے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا احترام، تعظیم، تکریم کرنے کا جو بیان کیا، اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے رب نے بیان دیا، فرمایا کہ دنیا والوں جان لو اس بات کو، جب مجھ سے بڑھ کر کائنات میں ہستی کسی کی نہیں، تو جب میں اپنا تنہا ہونا، اپنا وحدہ لا شریک ہونا بیان کرتا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں والدین کا احترام بیان کرتا ہوں، تو اس بات کو سمجھ لو کہ جس طرح مجھ سے بڑھ کر کائنات میں ہستی کوئی نہیں، اسی طرح میرے بعد انبیاء اور رسول کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی بڑی ہستی ہے تو تمہارے والدین ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ اس والدین کے ادب اور احترام اور ان کی تعظیم و توقیر کو میں نے ملا کر بیان کیا ہے، تاکہ تمہیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کی اہمیت کا تمہیں اندازہ ہو سکے۔ تو سامعین گرامی، میں گفتگو کو ذرا آسان پیرائے کے اندر ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ مقصد یہاں تک جو بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ ہر چیز کی ویلیو، ہر چیز کی اہمیت اس کے محل وقوع کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ کون سی چیز جس انداز میں، جس پیرائے میں اور جس جگہ بیان کی جا رہی ہے، اس کا انالیسس، اس کا اندازہ اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ کائنات کے اندر رب سے بڑھ کر ذات کسی کی نہیں، تو رب تعالیٰ نے براہ راست اپنی حکم توحید اور اپنے اعلان توحید کے ساتھ جب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی تعظیم، عزت اور تکریم کرنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا جو حکم جاری کیا ہے، تو اس کا کیٹیگوریکلی مطلب واضح طور پر یہ بنتا ہے کہ رب کی بارگاہ کے اندر سوائے والدین کے ادب اور احترام کے اپنی عبادت کے بغیر اور کوئی بھی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اب یہاں پر ایک دوسرا نقطہ بھی قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے سامعین گرامی، دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، شرق اگر پوری روئے زمین پر مختلف عقائد ہیں، مختلف نظریات ہیں، کہیں ہندو مت ہیں، کہیں بدھ مت ہیں، کہیں کرسچن ہیں، کبھی مجوسی ہیں، کہیں پر ستارہ پرست ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ ہسٹورین ہیں، الگ الگ مذاہب ہیں۔ تو رب کائنات نے والدین کا ادب اور احترام اور ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کا قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی بیان فرمایا ہے، کسی ایک مقام پر بھی رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا
کہ اگر تمہارے والدین مسلمان ہیں، مومن ہیں، نیکوکار ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، با حیا ہیں، تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تم پر لازم اور واجب ہے۔ نہیں فرمایا کہ جب تم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہو کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، تم اپنا حسب اور نسب جب مان لیتے ہو تو ان کا مذہب ہونا، ان کا عقیدہ ہونا، ان کا نظریہ ہونا، ان کا نیکوکار ہونا، ان کا گناہگار ہونا، ان کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، یا ان کا فاسق اور فاجر ہونا، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ تمہارے تائیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے والدین مومن ہے تو تب بھی، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو تب بھی، گناہگار ہیں یا متقی پرہیزگار تب بھی، ہر اعتبار سے تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا کہا مانو، ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ باری تعالیٰ اگر وہ نیکوکار نہیں ہیں، کھلے عام گناہ کرتے ہیں، تب بھی فرمایا ہاں تب بھی، اس لیے کہ یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ جو تمہارا ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو تمہارا رب حکم دیتا ہے اس کو تم مانتے رہو، بغیر کسی مذہب کی قید کے اور بغیر کسی عملی درجات کے اعتبار سے۔ مطلقاً رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اعتبار سے تم پر لازم ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو، ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔